ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، قرآن کی بالکل شروعاتی آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی جو یہ پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی شروعاتی آیتیں اللہ نے ان میں متقین اور نیک لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ متقین اور عارفین اور صالحین کی جو فہرست ہے، اس فہرست میں آپ کا نام بہت ہی بلند اور بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی آیات سے اللہ کی ان ارشادات کی روشنی میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ متقین کی پہچان کیا ہے۔ اللہ نے متقین کی جو کوالٹی، جو صفات بتائے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو قرآن کی جو ابتدا ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی کلام مجید، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسی کتاب ہے۔ یعنی پڑھنے والے سے سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیا جا رہا ہے اور یہ صاف طور پہ یہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایسے کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، اور جس کلام کو پڑھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ شک نہ کریں۔ ورنہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد اخیر میں یا پہلے ہی وہ لکھتا ہے کہ اگر قارئین کو، پڑھنے والے کو، ریڈرز کو اگر کوئی اس کتاب میں کوئی خامی یا غلطی نظر آئے تو وہ براہ کرم ہمیں مطلع فرمائے، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر لی جائے، اس کو صحیح کر لیا جائے۔ لیکن اللہ قرآن کریم کی جیسے ہم شروعات کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ شک کر سکتے ہیں، بلکہ ہر چیز بالکل صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اپنے قارئین سے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے، یعنی کلام مجید قرآن شریف، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرما رہا ہے کہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو اللہ نے متقین کے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں صرف سن کر ہم ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اس کے
مقدس رسولوں کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو متقین کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان بالغیب رکھتا ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اپنے کلام مجید میں وہ یقیمون الصلاۃ، متقین کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اور دین کے راستے میں چلنے والے ہیں ان کے راہ میں بھی یہ لوگ یعنی متقین حضرات یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے متقین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی یعنی کلام مجید اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کلام مجید میں آگے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لانا یہ متقین کی صفت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے دنیا میں ان پہ جو کتب اور جو صحائف نازل ہوئے، جو صحف نازل ہوئی ان پہ بھی ایمان لانا یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور متقین کی بہت ساری صفتیں ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ متقین آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ اور نیک لوگ جو ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متقین کی اور عارفین کی، صالحین کی بہت ساری صفات ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ہے متقین کی کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو وہ دبا لیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان قرآنی آیات کے ضمن میں ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک لمبی زندگی ہے، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم بہت سارے پہلوؤں میں نہ جا کر صرف ہم آپ کی ان زندگی کے ان گوشوں کو لیتے ہیں جس میں آپ نے اپنے مریدین سے، اپنے شاگردوں سے جو نصیحت فرمائی ہے، جو وعظ فرمایا ہے، ان چیزوں کو ہم آج کی اپنے اس مختصر سی گفتگو میں اور مختصر سی نشست میں شامل کریں گے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین اور شاگردوں کو قرآن اور حدیث، فقہ اور تصوف کی اکثر تلقین کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنے مریدین سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث پاک پڑھیں، حدیث پاک کو سمجھیں، فقہ کی تعلیم کے بارے میں آپ تلقین کیا کرتے تھے، تصوف کے بارے میں آپ تلقین کیا کرتے تھے۔ تصوف کا مطلب یہ ہے، تصوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ایک تو انسان ظاہری طور پہ صاف و ستھرا رہنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے صوفیاء کرام خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم ہمیشہ اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدین اور شاگردوں سے ان کے قلب کی صفائی کی تلقین بھی کرتے تھے کہ انسان کے قلب کا صاف ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اپنے مریدین سے اور متوسلین سے کہ آپ اپنے قلب کو صاف رکھیں، یعنی ظاہر بھی آپ کا صاف ہو
اور باطن بھی آپ کا منور و مجلہ ہو۔ آپ کی تعلیمات میں سے ایک جو میسج ہے اور ایک جو آپ کی ارشادات میں سے ایک جو آپ کے ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبعی عادت کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے، تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی عز و جل ہے۔ اس سے طریقت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے، اور جس چیز سے روک دے اس چیز سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں ایک جو بہت اہم ہے، بہت زیادہ جس کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جس کو اہمیت دی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مشہور کتاب فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے اندر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ احکام خداوندی پہ عمل کرے، یعنی جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک اہم جو میسج ہے وہ یہ بھی ہے کہ تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ایک جو بہت اہم میسج حضور غوث پاک نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، وہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے جو چیز بھی ہمارے تقدیر میں مقدر ہو چکی ہے اس پہ ہمیں راضی برضا ہونا چاہیے، یعنی ہمارے تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے، کبھی شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو چیز بھی مقدر میں لکھ دیا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن میں جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہے ان صفاتوں پہ بھی ہمارا عمل بخوبی ہونا چاہیے، چونکہ ہم یہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور غوث پاک سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو تمام لوگوں کو حضور غوث پاک سے عقیدت ہونی چاہیے، ہر انسان کو ہونی چاہیے، لیکن عقیدت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام کر لیں یا جلوس نکال لیں یا ان کے نام پہ دیگ بنوا کر کھا لیں، یہ چیز بھی کریں، اس سے منع نہیں ہے، یہ چیز بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اللہ نے یہ اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ متقین کی یہ صفات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضور غوث پاک یہ متقین کے صف اول میں شامل ہیں، تو ہم بھی ان سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو اللہ نے جو متقین کی صفات بتائے ہیں ان کو ہم بھی اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر کر کے ثابت کریں تاکہ ہم یہ کہنے کے لائق ہو سکیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر سے میں آپ کے سامنے قرآن کی جو صفات متقین کے تعلق سے بیان فرمائی ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز نازل ہوئی یعنی کلام مجید اس پر ایمان لائے۔ اس کے علاوہ اگر انسان عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، اور انسان کو اگر غصہ آئے تو غصہ کو پی جانا چاہیے، دبا لینا چاہیے، لوگوں کو ان کی غلطی کے باوجود معاف کر دینا چاہیے۔ تو غوث اعظم کی جو زندگی ہے اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی ارشادات اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو ہمیں جو متقین کی صفات بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث پاک میں، کہیں نہ کہیں ہم غوث پاک کی زندگی میں ان تمام چیزوں کو بدرجہ اتم پاتے ہیں۔ تو ہم اگر ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم بھی اپنی اس زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت
ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب